یہ سب سے اچھا وقت تعلیم کا دوپہر کی تعلیم کا ظہر کی نماز کے بعد فوراً حلقہ لگانا، اور ظہر کی نماز کے بعد تعلیم کا حلقہ جب قابو میں آئے گا جب جماعت اپنے کھانے کو اور قیلولے کو ظہر کی نماز سے پہلے قابو میں لے لے، اور دوپہر کا کھانا جب قابو میں آئے گا دوپہر میں جب میرے بھائی صبح کا ناشتہ جماعت ہلکا پھلکا رکھے، چاہے بسکٹ پر اپنی کفایت کر لیں، باقی آپ لمبا چوڑا دسترخوان ہے، انڈے بھی بنائے جا رہے ہیں، آملیٹ بھی بنائے جا رہے ہیں، حلوہ بھی بن رہا ہے، پوریاں بھی لائی جا رہی ہیں، جب لمبا تڑنگا ناشتہ ہوگا تو دوپہر کو 12 بجے بھوک کہاں سے لگے گی بھائی؟ پھر ساتھی کیا بولیں گے؟ امیر صاحب ابھی نہیں کھانا ہے، زور بعد کھائیں گے۔ زور بعد کھا کے کون تعلیم میں بیٹھتا ہے؟ پوری جماعت سو جائے گی، جس کی ذمہ داری ہے تعلیم کی وہ بھی سو جائے گا، اب اٹھیں گے جب آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ اثر کا باقی ہوگا۔ پورا تعلیم کا نظام سفر میں چوپٹ ہو جاتا ہے۔ طے کرو دوپہر میں انشاءاللہ قابو میں لائیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تیسرا عمل اللہ کے راستے میں نکل کر عبادت کا عمل ہے جس میں سب سے زیادہ وقت لگانا ہے۔ ہاں، ہمارے نبی کی شان، آپ دنیا میں سب سے بڑے عابد تھے، اللہ کی جیسے آپ نے عبادت کی کسی نے نہیں کی۔ نمازوں کا اہتمام، فرض نمازوں کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، جماعت کا اہتمام، اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارے کسی ساتھی کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ پڑھتے ہیں نا فضائل میں 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی، 2 پروانے، نفاق سے برات، دوزخ سے برات۔ بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے والوں کو 3 مرتبہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ہر نماز جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور یہ جب قابو میں آتا ہے جب جماعت اذان کے 10 منٹ پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر مسجد کی صف میں آ جاؤ۔ رمضان آئے گا آپ کے سفر میں، رمضان میں ہر جگہ نمازی بڑھ جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ کو مقامی نمازیوں کے مسجد میں داخلے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لینا پڑے گا، ورنہ مقامی آئیں گے، 3 ٹوائلٹ ہیں، 2 پیشاب خانے ہیں، 8 نل ہیں، 50 کی بھیڑ اندر آ گئی، اب آپ کا نمبر نہیں لگے گا، مقامی لوگ آپ کو کوسیں گے، بھائی کیسے لوگ ہیں، مسجد میں ہیں، پہلے سے فارغ ہو جانا چاہیے ان کو، ہمارے آنے کے بعد یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ مقام پر بھی تکبیر اولیٰ کے پابند ہوتے ہیں۔ جماعت آدھ گھنٹے پہلے فارغ ہو جاؤں گے۔ ہاں، فرائض کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں نوافل کا اہتمام، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہے، فرض نمازیں، ان فرض نمازوں کی قضا پڑھیں۔ قضا ہے، نوافل کا حساب نہیں ہے، پوچھ پرچھ نہیں ہے، قضا نماز ذمے میں فرض ہو چکی ہے، اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ جماعت میں شروعات کریں، زندگی کی پہلی جو فجر قضا ہوئی، زندگی کی پہلی جو عصر قضا ہوئی، زندگی کی پہلی مغرب جو قضا ہوئی، میرے بھائیوں آدمی قضا عمری پڑھنے کا اہتمام کریں۔ قرآن روزانہ 1 سپارہ پڑھے، صبح شام کی تسبیحات 3 تسبیحات بہت اہتمام کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کر کے جی لگا کر ہمارا ہر ساتھی پڑھے، اور یہ اعمال گھر پر بھی کرنے ہیں۔ ہاں، ہمارا یہ مجمع 5 وقت کی نماز گھر پر پابندی کرے، تسبیح تلاوت کی پابندی کرے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان کا مہینہ ہوگا، روزدار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحر میں قبول ہوتی ہے، افطار میں قبول ہوتی ہے، اس کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں تک آمین کہتی ہے، روزدار کا تیر نشان پر لگتا ہے۔ اللہ کے راستے کی دعائیں بنو اسرائیل کے نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ یو میرے بھائیوں، راتوں میں اٹھے ہمارا ہر ساتھی، تہجد میں اٹھیں، رات کو جلدی سو جامیں، سویرے جلدی اٹھ جامیں، 8 گھنٹے پہلے 2 4 6 8 جتنی ہمت سے پڑھ لیں، پھر اپنے آپ کو فارغ کر دیں، 20 منٹ 25 منٹ اللہ سے مانگیں، جی لگا کر اللہ سے مانگیں۔ ہاں، یہ راتوں کے تیر ہیں جو نشان چکا نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، سہام اللیل لا تقطع، یہ راتوں کے تیر ہیں، راتوں کی دعائیں ہیں، اللہ کے راستے کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہمارا ہر ساتھی رات کو اٹھے اور اٹھ کر اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو عبادت والا بنانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا کام جس پر ہمیں زیادہ وقت دینا ہے وہ خدمت کا عمل ہے۔ ہمارا ہر ساتھی خادم بن کر چلے، خدمت لینے کا جذبہ نہ ہو، خدمت کرنے کا جذبہ ہو، مخدوم نہ بنے، خادم بنے۔ خادم بننے میں عافیت ہے نا؟ اپنی خدمت خود کریں، 1 گلاس پانی تک کسی سے نہ مانگیں۔ کولر کے پاس ساتھی کھڑا، آپ یہاں بیٹھے، اے بھائی 1 گلاس پانی لے آنا، نہیں،
ایسا نہ کرو بھائی، خود اٹھ کے پی. یہ تو سیکھنا ہے. گھر میں آرڈر بازی کرتے ہیں بیوی سے، بیٹیوں سے، بچوں سے، اے لیا اے لا. نہیں، یہ تو سیکھنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، آپ اپنا کام خود کرتے تھے، ہے نا. وفات تک 9 بیویاں تھی، آرڈر بازی نہیں کرتے تھے. ہماری ایک ہیں، اس پر حکومت چلاتے ہیں. ہاں، حکومت چلاتے ہم لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، صحابہ ایسے نہیں تھے. سواری پر سوار ہے، کوڑا ہاتھ سے گر جاتا، نیچے اترتے، کوڑا ہاتھ سے لیتے، پھر بیٹھ جاتے. کوئی کہتا حضرت کیوں تہمت اٹھائی؟ ہم خود آپ کو دے دیتے. بولے نہیں، اپنا کام خود کرنا، سوال نہیں کرنا ہے مجھے. السوال ذل. ہمیں ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے. بھائی یہ زندگی سیکھنی ہے، ہم سب کو سیکھوں گے انشاءاللہ. خادم بن کر چلنا ہے، اپنی خدمت خود کریں. ساتھیوں میں بیمار کمزور اس کی خدمت کریں، بستی والوں کی خدمت کریں، امیر صاحب کی بھی خدمت کریں. امیر صاحب کی خدمت یہ نہیں ہے کہ امیر صاحب کا سر دباؤ، پیر دباؤ. امیر صاحب کے منشے کو سمجھ کر چلیں کہ امیر صاحب اس وقت کیا چاہتے ہیں. ہاں، اپنے ذمہ دار کا منشا سمجھے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، ساتھی لیٹے ہیں، قیلولہ کا وقت ہے، رہبر آ گیا، ملاقاتوں میں جانا ہے، سب بستر بچھا کر سونے کو تیار. امیر صاحب کا منشا کسی کو بھیجے ملاقاتوں میں، لیکن کرے کیا؟ کس کو بھیجوں؟ تہجد سے اٹھے ہیں میرے ساتھی، سونا نہیں ملا ہے صبح سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. ایک جوان قریش کی خاتون آئی، کہنے لگی امیر المومنین آپ مجھے میرے شوہر سے طلاق دلوا دیں. آپ نے فرمایا قریش کی عورتیں جری ہو گئی، قریش کی عورتیں جری ہو گئی، طلاقیں مانگتی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس کا شوہر کون ہے؟ کہ فلاں آدمی. کا بلاؤ. اس کو بلایا گیا. وہ آیا جوان، دیکھے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے لگر وگر ہیں، میلے کچلے ہیں، پرا گندہ حال، پرا بندہ بال. آپ نے اپنے غلام کی طرف دیکھا. آپ کا غلام امیر المؤمنین کا منشا سمجھ گیا کیا چاہتے ہیں. اس جوان کا ہاتھ پکڑا، لے گئے نائی کی دکان پر، بال بنوایا، خط بنوایا، غسل خانے میں نہلایا، اچھے کپڑا بنا کر، دلہا سا بنا کر امیر المؤمنین کی خدمت میں لے کر آیا. وہ عورت وہی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو بٹھایا. امیر المؤمنین حضرت عمر نے فرمایا اس عورت خاتون سے، دیکھ لو کون یہ. تو اس نے غور سے دیکھا، تب پتا چلا اس کا میاں ہے، شوہر ہے. فرمایا طلاق چاہیے؟ بولے نہیں. کب بھاگ جاؤ یہاں سے. منشا سمجھے، منشا. ہاں تو میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی خدمت خود کرنے کی عادت ڈالو. ہر کام ہر کھاتی کرے گا. کھانا ہر آدمی پکانا سیکھے، اعلان کرنا ہر ساتھی سیکھیں، گش میں بات کرنا ہر ساتھی سیکھیں، ہے نا، بیان کرنا ہر ساتھی سیکھیں. ہمارا ساتھی ہر فن مولا بن جانا چاہیے. گھر میں اگر اماں کسی کام سے گئی ہے، اہلیہ کسی رشتہ داری میں گئی ہے، جماعت میں کھانا پکانا سیکھ لیا ہے، آپ پورے گھر والوں کا کھانا پکا دوں گے گھر میں ان کی غیر موجودگی میں، تو بتاؤ آپ کی بیوی، آپ کی والدہ آپ کے لیے کتنے احسان مند ہوگی. کہ یہ تو بہت اچھے ہیں، جماعت میں جا کر کھانا پکا کر آ گئے، سیکھ کر آ گئے، سر سے جھنڈت اور بوجھ کم ہو گیا. دوسری مرتبہ تشکیل ہوگی، کبھی رکاوٹ نہیں بنے گی. بولے لے جاؤ، اب کی بار دال چاول پکا کر سیکھ کر آئے ہیں، آئندہ بریانی پکانا سیکھ کر آ جائیں گے. لے جاؤ لے جاؤ. گھروں میں اور سے رکاوٹیں نہیں بنے گی. اللہ کے راستے میں نکل کر 8 اجتماعی عمل ہیں. مشورہ جماعت کا اجتماعی عمل ہے نا، تعلیم اجتماعی عمل ہے، نماز اجتماعی عمل ہے، عمومی گشت، عمومی بیان، کھانا سونا سفر، یہ 8 ہمارے اجتماعی عمل ہیں. پوری جماعت اجتماعیت کے ساتھ شرکت کرے گی. 8 انفرادی عمل ہیں. نوافل کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، روزانہ کا ایک نیا سبق. ہمارا ساتھی روزانہ ایک نئی دعا سیکھیں، قرآن کی نئی آیت سیکھیں. ہر ساتھی 40 دن میں 40 دعائیں یاد ہو جانی چاہیے. 120 دن میں 120 نئی دعائیں یاد ہو جانی چاہیے. روزانہ کا نیا سبق اور روزانہ ایک ساتھی کی خدمت. ہر عمل سے پہلے نیت کو صحیح کر لیں. اور میرے بھائیوں، فضائل اعمال کی یہ کتاب جو ہمارے اجتماعی حلقوں میں پڑھی جاتی ہے، اس کتاب کا ہر ساتھی تنہائی میں 15 منٹ 20 منٹ آدھ گھنٹہ اس کا بیٹھ کر مطالعہ کریں. 8 8 16 یہ عمل ہر ساتھی کے روزانہ پابندی کے ساتھ ہونے چاہیے.
ہم اپنی تربیت کے لیے نکلے ہیں، اپنے جان مال وقت کو لے کر ہم میرے بھائیوں کام سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، دیندار بنانے کے لیے نکلے ہیں، ایمان بنانے کے لیے نکلے ہیں۔ جب تک اپنے آپ کو ان اعمال کے اندر ہم مشغول نہیں کریں گے میرے بھائیوں وقت لگ جائے گا، ہاں مال پیسہ خرچ کرنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس کام سے جو بات چاہی جاتی ہے ایمانی تربیت، زندگی کا رخ بدلنا، وہ بات قابو میں نہیں آئے گی۔ بیسیوں چلے لگا دیں لیکن اعمال کی پابندی نہیں ہوگی میرے بھائیوں زندگی نہیں بدلے گی۔ گھر چھوڑنے کا، جان مال لگانے کا اجر و ثواب اللہ دے دے گا۔ زندگی بدلنے کے لیے دوسری چیزیں ہیں، اجتماعی انفرادی اعمال کی پابندی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارے یہ جانے والے سارے بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ نکلنے کے زمانے میں ان اعمال کی خوب پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کروں گے بھائی؟ اچھا ہمارے تخت کے سامنے جانے والے بھائی بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ جماعتوں میں جانے والے بھائی پورے مجمع میں جہاں ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ ہماری اس اجتماع سے جانے والے جتنے بھائی ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر۔ آپ لوگ تخت کے سامنے آپ بیٹھ جاؤ، دور بیٹھے تخت سے دور، ان سے گزارش ہے تخت کے پاس آ جاؤ۔ میں دعا کے بعد ان جماعت میں جانے والوں کا مصافحہ ہوگا۔ آگے بڑھ جاؤں آپ لوگ، آگے بڑھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب دیکھو ہماری آخری بات ہوگی، بڑا مجمع واپسی کا ہے نا، انشاءاللہ واپس گھروں پر جا کر کیا کرنا ہے، ہماری واپسی بھی دین کی نیت سے ہو۔ واپسی دنیا کمانے کی نیت سے نہیں کہ گھر جا کے دکان کھولوں گا، اتنا کماؤں گا، جاب کروں گا، رکشہ چلاؤں گا، ٹیمپی چلاؤں گا، ایسا کر، نہیں 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 نہیں، ہماری نیتیں بھی اچھی ہو۔ یہ تو جا رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے سارا مجمع جانا چاہیے تھا جو ہمارے یہ آج کی اجتماع میں شریک۔ ٹھیک ہے آپ کسی ادھر سے تیار نہیں ہوئے ہیں لیکن نیت بنا لیں کہ انشاءاللہ گھر جائیں گے اور جا کر جلدی سے اللہ کے راستے میں 4 مہینے نکلنے کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ ارے نیت کرتے ہو؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ پیچھے والے نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ جب تک نہ نکلے وہاں تک گھروں میں اپنے آپ کو کن اعمال میں مشغول رکھیں گے، یہ بات ابھی تفصیل سے آپ کو سمجھائی جائے گی، ہے نا؟ جان توجہ کے ساتھ سنیں۔ باقی یہ مجمع میں جتنے چلنے پھرنے والے بھائی ہیں ان سے 2 ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں آپ بیٹھ جاؤ، میں ہمارے مجمع میں انتشار پیدا نہ کریں، اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ۔ ہاں 1 گھنٹے کا مسئلہ ہے، اپنی طبیعتوں کو جماؤ، اپنی بیٹھکوں پر اپنے آپ کو جماؤ۔ جو جمتا ہے وہ پاتا ہے، جو اکھڑتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تشریف رکھیں، جماعتوں میں جانے والے احباب آگے آ جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وقال تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وقال النبی علیہ الصلاة والسلام لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستو،
ابھی ہمارے سامنے تفصیل سے بات آئی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کس طرح سے وقت پورا کرنا ہے اور کس طرح سے سیکھنا ہے، دین کیسے سیکھیں گے اور دین کی محنت کو سیکھ کر کیسا کرنا ہے۔ ابھی اللہ کے راستے میں جانے والے تو بہت مختصر ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا مجمع اور جتنے حضرات اجتماع میں آئے ہیں وہ سب ہی اللہ کے راستے میں نکل جاتے، سب نیت کرتے نا انشاءاللہ نکلیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ ہماری یہ اجتماع کی آخری مجلس ہے، ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی تھوڑی دیر میں۔ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ دین کی محنت کا، جماعتوں کے چلت پھرت کا مقصد اور اتنے بڑے اجتماع کے منعقد کرنا اور اجتماع کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ہم اس کام کو کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ آج دنیا میں انسان ہر چیز کے مقصد کو جانتا ہے۔ لائٹ ہے، اس کے بارے میں جانتا ہے کہ لائٹ کیوں بنا ہے، یہ بلب ہے، لائٹ ہے، کیوں بنا ہے، جانتا ہے کہ یہ روشنی دینے کے لیے۔ اور پنکھا اور فین ہے، بچے سے بھی پوچھو کہ اس کا کام کیا ہے، یہ کیوں بنا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ یہ ہوا کے لیے۔ انسان ہر چیز کے مقصد کو جانتا ہے کہ وہ کیوں بنی، لیکن اپنے بارے میں پوچھو کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے اور اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا یہ تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور تم اللہ کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ یعنی یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا اور واپس یہاں سے اللہ کے پاس پہنچنا نہیں ہے، وہاں جا کے زندگی کا حساب نہیں ہوگا، یہ غلط خیال ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک بڑے مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی۔ یہ آسمان اور زمین اور چاند و سورج اور یہ پہاڑ اور سمندر اور دریا اور یہ سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے، ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہم کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دنیا کی زندگی آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے امتحان کے طور پر بنایا ہے، اور ہم کو اللہ نے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور پھر موت دیتے ہیں، اس کا مقصد بتایا کہ یہ امتحان کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی بنایا۔ یہ زندگی اور موت کیوں بنائی؟
فرمایا کہ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ امتحان کس چیز میں؟ دنیا کے چیزوں میں نہیں، دنیا کے ساز و سامان میں اور دنیا کے جائیداد مال و دولت کے بارے میں نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، کون کتنا کمایا، کون کیسے گھر بنایا، یہ نہیں دیکھیں گے۔ فرمایا کہ امتحان کس چیز میں ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون لے کے آئیں گے۔ تو اللہ نے زندگی اور موت کا مقصد بتایا کہ یہ تمہارا امتحان ہے، اس میں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون لے کے آئیں گے، کون سب سے اچھا عمل بنائیں گے۔ ایمان سب سے اچھا کس کا ہوگا؟ اعمال سب سے اچھے کس کے پاس ہوں گے؟ اخلاق اور عادتیں سب سے اچھی کس کے پاس ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے بھیجا ہے۔ اور جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لائے، اور انہوں نے بھی یہی بتایا اور یہ سکھایا کہ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے، اور یہاں اللہ تعالی ہمارے اعمال کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں پر محنت کرنا نہیں سکھایا، مال و دولت کا کمانے کا طریقہ نہیں سکھایا، دنیا کے ساز و سامان اور چیزیں بنانے کا طریقہ نہیں سکھایا، بلکہ ایمان اور اعمال کے بنانے کا طریقہ سکھایا۔ کیونکہ چیزوں کے بننے سے انسان نہیں بنتا ہے، بلکہ دنیا کے حالات بھی نہیں بنتے ہیں۔ یہ دنیا جو فنا ہونے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے، ایک وقتی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، ایک عارضی قیام گاہ، ایک عارضی جگہ بنایا ہے دنیا کو۔ یہ دنیا کے حالات بھی دنیا کے ساز و سامان سے اور چیزوں سے درست نہیں ہوتے ہیں۔ جب یہ ٹیمپروری جگہ اور عارضی جگہ، یہاں کے حالات بھی دنیا کی چیزوں سے نہیں بنتے ہیں اور حالات بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، اب بتاؤ کہ جو اصل زندگی ہے آخرت کی، وہ کیسے بنے گی؟ دنیا کی چیزوں سے، ساز و سامان سے، مال و دولت سے کیسے بنے گی؟ دنیا کے یہ حالات بھی اعمال سے ٹھیک ہوں گے، اور اعمال ایمان کی وجہ سے بنیں گے۔ ایمان اور اعمال وہ دعوت سے اور قربانی دینے سے بنتے ہیں۔ تو گویا کہ اعمال کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان اور اعمال بنتے ہیں دعوت دینے سے اور دین کی محنت کرنے سے اور قربانی دینے سے۔ قربانی دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایمان بناتے ہیں، اور پھر اعمال اچھے ہوتے ہیں، اور پھر اعمال اور اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو دنیا کے حالات صحیح ہوتے ہیں۔ دنیا کے حالات جو بگڑتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے ہیں، اور انسانوں کے اعمال جو بگڑتے ہیں ان کے یقین کے بگڑنے کی وجہ سے ہیں، غلط یقین کی وجہ سے ہیں۔ اور غلط یقین کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحیح ایمان اور یقین کو سیکھا نہیں، اس کے لیے وقت نہیں نکالا اور اس کے لیے محنت نہیں کی، اپنے جان و مال کو لے کر اس کو سیکھنے کے لیے نہیں نکلا، ایمان سیکھنے کے لیے، صحیح یقین کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے۔ تو جس کی وجہ سے یقین خراب ہوا تو اعمال خراب ہوئے، اعمال خراب ہوئے تو دنیا کے حالات خراب ہوئے۔ یہ جو سوچتے ہیں کہ دین
اور ایمان اور اعمال یہ آخرت میں کام آئیں گے، یہ غلط یعنی غلط سوچ ہے۔ ہاں، ایمان اور اعمال کا اصل بدلہ وہ تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے ہی، لیکن دنیا کے بنانے کا بھی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ایمان اور اعمال پر ہی بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا اس وقت بنے گی جب ایمان اور اعمال اچھے ہوں گے، اور دنیا اس وقت خراب ہو جاتی ہے جب ایمان اور اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ یہ جو بولا جاتا ہے یہ سرسری نہیں ہے، یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں اللہ نے دین کے اندر دنیا کی بھی کامیابی رکھی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی رکھی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ صرف ایک بول نہیں ہے، الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے جتنے حالات ہیں وہ انسانوں سے اور انسانوں کے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ دنیا میں جو فتنے و فسادات ہیں، خون خرابہ ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، ظلم و ستم ہیں، یہ کون کرتے ہیں؟ یہ پہاڑ، یہ درخت اور یہ زمین اور یہ در و دیوار، بولو کون کرتے ہیں؟ کس سے ہوتا ہے یہ حضرت انسان سے ہے۔ انسانوں کی وجہ سے ہی یہ حالات ہیں دنیا میں، کہ دنیا کے اندر جھوٹ، چوری، ڈکیتی اور ظلم و ستم، جو کچھ یہ حالات ہیں وہ انسان کی وجہ سے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کا یقین، دل کا یقین بگڑا ہوا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو انسان صحیح ہو گیا۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ بیدار ہو کے کان کھول کے سنو، غور سے سنو، انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا انسان صحیح ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا، وہ خراب ہو گیا گوشت کا ٹکڑا، تو پورا انسان بگڑ جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ اب وہ گوشت کا ٹکڑا کون ہے؟ فرمایا کہ الا وہی القلب، بیدار ہو کے کان کھول کے سنو، وہ انسان کا دل ہے۔ انسان کا دل بگڑتا ہے، کیا مطلب؟ انسان کے دل کے بننے اور بگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے دل کے بگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کا یقین بگڑ گیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت سے ہوتا ہے، میری کوشش سے ہوتا ہے، میری ڈگری سے ہوتا ہے، اور میری دکان سے ہوتا ہے، میری تجارت سے ہوتا ہے، اور میرے علم سے ہوتا ہے، میری عقل مندی اور ہوشیاری سے ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھ کر آدمی کیا کہتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، لون اور سود کھاتا ہے، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، کمزوروں کو لوٹ لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ سمجھا کہ میری محنت سے مجھے مال ملے گا اور مال سے میرے کام بنیں گے۔ یہ اس کے دل کا یقین کا بگاڑ ہے۔ اب اس کا یقین بگڑا تو اب غلط دیکھے گا، کیونکہ دل کا یقین یہ بگڑا ہوا ہے کہ میری محنت سے ہوتا ہے، میرے علم سے ہوتا ہے، میری ڈگری سے ہوتا ہے۔ تو اب یہ دل کا یقین بگڑا
تو اس کی نگاہیں غلط دیکھیں گی، غلط بولے گی زبان، غلط سنے گا، ہاتھ و پیر سے غلط کام کرے گا، غلط سوچے گا، جس کی وجہ سے دنیا میں جھوٹ، دھوکہ، 2 نمبر کے کام، چوری، ڈکیٹی، ظلم و ستم، یہ سب ہوتا جائے گا اس کے اندر۔ یہ غلط یقین ہے اور یہ دل کا بگاڑ ہے۔ اور دل کا بننا کس کو کہتے ہیں؟ دل کا بننا یہ ہے کہ دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو کہ ساری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، زمینوں اور آسمانوں کو، چاند و سورج کو، اور ساری مخلوقات کو اسی نے پیدا کیا، اور ساری مخلوقات میں اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا آرڈر و فیصلہ چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کہ ساری مخلوق اسی کی ہے اور فیصلہ اسی کا چلتا ہے۔ اللہ سب سے بڑی طاقت و قوت والے ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ زمینوں سے وہی اناج اگاتے ہیں، آسمانوں سے بارش وہی برساتے ہیں، انسانوں کو وہی پیدا کرتے ہیں۔ نفع نقصان، کامیابی ناکامی، زندگی اور موت، عزت اور ذلت، اولاد کا دینا نہ دینا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ یقین دل کی گہرائیوں میں بیٹھے گا کہ اللہ روزی دینے والے ہیں، اللہ عزت دینے والے ہیں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اللہ کے حکموں پر چلوں گا، اللہ راضی اور خوش ہو کے میری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ یہ دل کا بننا ہے، اور یہ دل کا یقین صحیح ہوگا تو آنکھ سے غلط نہیں دیکھے گا، زبان سے غلط نہیں بولے گا، کانوں سے غلط نہیں سنے گا، ہاتھ و پیر سے غلط کام نہیں کرے گا، اور دل و دماغ سے غلط نہیں سوچے گا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے حکم کو پورا کروں گا، اس کے احکامات پر چلوں گا تو وہ راضی اور خوش ہوگا، تو میری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔